جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو داغ مٹ جاتا ہے، نہیں کرے گا تو داغ بڑھتے بڑھتے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو جائے پھر نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میری بات نہیں آپ کو سمجھ آ رہی، میں آسان سی مثال دے دوں۔ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے بندے بھی ہیں 5 وقت کے نمازی، ان کی ایک نماز چھوٹ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی بندے ہیں جن کی 5 چھوٹ جائے پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کی ایک نماز چھوٹ رہی ہے اس کا دل صاف ہے، سفید چادر کی طرح ہے، چھوٹا سا داغ لگا ہے، بڑا بدنما لگ رہا ہے، اور جس کے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس کا دل ہی سیاہ ہو گیا ہے، سیاہ دل پر مزید داغ لگے پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا جب اچھائی برائی کی، بلکہ ایک اور میں مثال بڑی پیاری دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کن کو فکر ہے؟ صحابہ کرام کو، اور آج ہمیں فکر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع اور مختصر جواب دیا، فرمایا میرے صحابہ جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے سمجھ آنا دولت ایمان موجود ہے، اور جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر اندر کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر نیک اعمال کر کے جائے گا وہی قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، تو نے مجھے آ کر سکون دیا، اب تو نگاہ اٹھا، جہاں تک تیری نگاہ جائے گی میں کشادہ ہوتی چلی جاؤں۔ اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرماتے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، دیکھنا، سننا سب باعث ثواب، اس کے احکامات پر عمل کرنا مومنوں کے لیے باعث نجات۔